تو حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں. جیسی حضرت عمر مصر میں تشریف لائے, دیکھا, حالات کا جائزہ لیا, وہیں یہ یہودی بچہ جس کی عمر 10-11 سال سے زیادہ نہیں تھی, یہ یہودی بچہ پہنچ گیا اور اس نے کہا, اے عمر, میرا نیائے, میرا ججمنٹ, میرا فیصلہ یہاں کرو گے یا کل قیامت کے دن؟ حضرت عمر بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, کہنے لگے, بیٹے کیا بات ہے؟ کہا, یہ عمر ابن عاص جن کو تم نے گورنر بنایا مصر کا, اس کے بیٹے نے دیکھیے میرے کوڑا مارا, یہ خون پیٹ میں جم گیا. حضرت عمر نے گورنر کو دیکھا, یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ عمر ابن عاص نے کہا, یہ لڑکا میری عدالت میں نہیں آیا, ورنہ ابھی تک میں نے انصاف کر دیا ہوتا اور اس کو بدلہ دلا دیا ہوتا. اس یہودی بچے سے پوچھا, تم کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا, جب میں اس کے باپ کے پاس جانے لگا تو اس کا بیٹا بولتا, میں تو افضل آدمی کا بیٹا ہوں, میں تو گورنر کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, اس لیے میں نہیں آیا. معاملہ لے دے کے رفع دفع کر دیا جاتا. حضرت عمر نے کہا, بالکل ٹھیک جگہ پہ آئے ہوتے, ادھر آؤ. عمر ابن عاص کو ڈانٹا, اے عمر, جب ایشور نے, اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم غلام بنانے والے کون ہوتے ہو؟ ساری مخلوق اللہ کی آزاد ہے, چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتی ہو. کوڑا کا جلاد کوڑا لا, جلاد نے کوڑا دیا, حضرت عمر نے وہ کوڑا اس یہودی بچے کو دے دیا. اے یہودی بچے, جا عمر ابن عاص کے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے کوڑا مار, اور اتنی زور سے مار جتنی زور سے اس نے تجھے مارا. اس نے کوڑا پکڑا اور کوڑے کو لہرانے لگا. ایک دم اس نے کوڑے کو زمین پہ پھینک دیا اور کہا, عمر, اس نے جب میرے کوڑا مارا تھا عمر ابن عاص کے بیٹے نے, تو میری پیٹھ پہ کرتا نہیں تھا, قمیض نہیں تھی, میری پیٹھ ننگی تھی, میں اس کو قمیض پہن کر کیسے ماروں؟ یہ انتقام نہیں, یہ بدلہ نہیں, اس سے کہیے کہ اپنا کرتا اتارے, اپنی قمیض اتارے. حضرت عمر نے کہا, اس سے کیا کہیے, یہ تم نے مجھ سے شکایت کی. آئے عمر ابن عاص کے بیٹے, کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے اس کے پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا؟ کہا نہیں, جھوٹ بولنے کا تو تصور بھی نہیں تھا ان کے دل و دماغ, نہیں تھا. کہا نہیں. کہا تو بھی کپڑا اتار, اس نے بھی کپڑا اتار دیا. حضرت عمر فاروق نے کہا, اب کوڑا مار. اس نے کوڑے کو لہرایا اور جیسے ہی مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, اس نے کوڑے کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور فرمایا, امیر المومنین, میں نے اسے معاف کر دیا, آپ کا نیائے, آپ کا انصاف دیکھ کر مجھے شرم آ گئی ہے, آپ کا نیائے, آپ کا انصاف دیکھ کر مجھے حیا آ گئی ہے, جائیے میں نے اس کو معاف کر دیا. حضرت عمر نے کہا, کوڑا اٹھا, اگر آج تو اس کو معاف کر دے گا تو کل آنے والی نسل, آنے والی اولادیں, کل پیدا ہونے والے لوگ یہ کہیں گے کہ عمر فاروق نے بھی انصاف نہیں کیا ہے, اور ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو لے دے کے معاملہ حل ہو. کوڑا اٹھا, مار, چھما کرنے کا حق تجھے ہے, لیکن آج چھما کا دن نہیں ہے, مار. کوڑا اس نے اٹھایا اور اس نے اتنی زور سے کوڑا مارا جتنی زور سے اس کو لگایا گیا تھا. اس نے عمر ابن عاص کے بیٹے کو کوڑا جب مار دیا تو کوڑا اٹھا کر زمین پر پھینک دیا. اس کا بھی خون جب نکل آیا اور جمنے لگا پیٹھ پر, وہ چمڑے کا درہ خون, ایک ہی چمڑے سے خون نکل گیا. جیسی دیکھا کہ اب انصاف پورا ہوا. حضرت عمر نے کہا, نہیں, ابھی انصاف پورا نہیں ہوا ہے. جلاد کہاں ہے؟ جلاد ادھر آؤ, کوڑا اٹھاؤ. کوڑا پکڑا, کہا اب کیا ہے؟ کہا ایک کوڑا. آئے جلاد, ایک کوڑا تو اس کے باپ کی پیٹھ پر بھی مار, اس گورنر کی پیٹھ پر بھی ایک کوڑا مار. بیٹے کو مار دیا, مار دیا, گورنر کو بھی ایک کوڑا مار. گورنر بولا, عمر ابن عاص, امیر المومنین, یہ کیسا انصاف ہے؟ جس نے کوڑا مارا اس کو کوڑا مار لیا گیا, بدلہ ہو گیا ہے. میں نے تو کوڑا نہیں مارا, پھر مجھے کوڑا کیوں مارا جا رہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا, تجھے کوڑا اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو صحیح شکشا نہیں دی, تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی. اگر تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم دی ہوتی تو اس نے یہ نہ کہا ہوتا, میں گورنر کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس غلط تعلیم پر تجھے کوڑا مارا جا رہا ہے. جب اس کو کوڑا
لگا دیا گیا اس گورنر کے، تو حضرت عمر نے کہا اے گورنر، یہ کوڑا تجھے یاد دلائے گا کہ اسلام کے اندر کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ ظلم کوئی بھی کرے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، ظلم ظلم ہوتا ہے اور اس ظلم کو مٹنا چاہیے۔ لہذا یہودی بچے پر تمہارے بیٹے نے ظلم کیا اور اس کو یہ گھمنڈ تھا کہ میرا باپ گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے تمہیں بھی سزا دی اور تمہارے بیٹے کو بھی سزا دی۔ یہ نیائے، یہ انصاف۔ اور جب ایسا نیائے تھا اور ایسا انصاف تھا، اور مہاتما گاندھی جی نے جب یہ نیائے اور انصاف پڑھا، اسٹڈی کی، تو وہ بھی اپنی کتاب ستیہ اور اہنسا میں یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ مجھے عمر فاروق کا نیائے چاہیے۔ اگر بھارت کے اندر عمر کا نیائے قائم ہو جائے، عمر کا انصاف قائم ہو جائے، تو اس دیش کے اندر خون و خرابہ بند ہو جائے، خون کی ندیاں بہنا بند ہو جائیں۔ یہ مہاتما گاندھی جیسی شخصیت نے اس اسلام کی تعریف میں یہ جملے انہوں نے کہے تھے۔ ایک شخص آتا ہے، دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام، ایک شخص آیا، تین لوگ تھے، تین لوگوں کی ایک جماعت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان کے گھر میں آپ کی بیویوں سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی تو نہیں تھے، تو کہا کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنا روزہ رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سب انہوں نے بتایا۔ تو بخاری شریف کے الفاظ نے کہا انہم تقالوہا، ان لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول اتنی نماز پڑھتے چلے گا، ہمیں تو ان سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول تو جنتی ہیں، وہ تو بخشے بخشائیں، ہمیں ان سے زیادہ نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ تو ان میں سے ایک نے، تین آدمی تھے، ان میں سے ایک نے کہا اما انا فانی اصلی اللیل اصلی النہار اصلی اللیل، ایک نے کہا کہ ہم تو رات بھر نماز پڑھیں گے اور کبھی نہیں سوئیں گے۔ دیکھیے تین آدمیوں میں سے ایک نے کیا کہا، ہم ہمیشہ نماز پڑھیں گے رات میں اور کبھی نہیں سوئیں گے، یعنی رات بھر نماز پڑھتے رہیں، روزانہ رات بھر نماز پڑھا کریں گے، کبھی نہیں سوئیں گے۔ دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ابدا ولا افطروا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا دن میں اور کبھی نہیں افطار کروں گا، یعنی کبھی نہیں چھوڑوں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کہا رات بھر نماز پڑھیں گے، دوسرے نے کہا ہم دن بھر روزہ رکھیں گے، اب تیسرا بچا، تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا تزوجوا ابدا، ہم بیویوں سے الگ رہیں گے، ان کے قریب نہیں جائیں گے، ان سے ہم بستری نہیں کریں گے، یعنی رات میں نماز پڑھیں گے، دن میں روزہ رکھیں گے، بیوی کے پاس ہی نہیں جائیں گے۔ کون بیوی کے پاس جائے، پھر بچے ہوں گے، پھر بچوں میں پھنسیں گے، پھر نماز ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، یہ کرو وہ کرو، نمازیں چھوٹیں گی، ہم بیوی بچوں کے جھمیلے ہی میں نہیں پڑھیں گے۔ تینوں نے اپنی اپنی باتیں کہیں، ایک نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، تیسرے نے کہا ہم دن میں روزہ بھی رکھیں گے، رات میں نماز بھی پڑھیں گے اور بیوی کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول کو جب اس بات کا پتہ چلا، رحمت دیکھیے، رحمت، آپ کی کرپا دیکھیے، دیا دیکھیے، اللہ کے نبی ان کے پاس آئے اور کہا انتم الذی قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ ہاں اللہ کے رسول ہم ہی نے کہا تم زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو یا میں؟ کہا آپ۔ تم زیادہ خوف کھاتے ہو یا میں؟ کہا آپ۔ کہا جب تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، انی اخشاکم للہ واتقاکم لہو، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں اور اس سے خوف میں کھاتا ہوں، تم میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں رات میں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، نفلی روزہ، فرض روزہ نہیں، رمضان روزے کبھی رکھو کبھی چھوڑ دو، ایسا نہیں چلے گا، نفلی روزہ کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں اور آخری رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی اور پہلے اٹھتا ہوں تو اپنی بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی میرا راستہ ہے، یہی میری سنت ہے، یہی میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر کسی نے میری سنت سے اعراض کیا، میرے راستے سے منہ موڑا، اگر ایسا نہیں کیا تو وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی مسلمان نہیں۔ رات بھر نماز پڑھتے رہو، مسلمان نہیں، دن بھر روزہ رکھتے رہو، مسلمان نہیں۔ رحم کیا اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لوگ۔ اچھا، اوپر گئے جنت جہنم کا دورہ کرنے، معراج ہوئی، آپ کو کتنے وقت کی نماز فرض ہوئی؟ 50 لے کے آئے چھٹے آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ملا آپ کو؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کہا میرے اوپر 2 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، اللہ نے
ہمارے لوگ، ہماری امت، ہمارے بھائی 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے، تمہاری امت 50 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ جائیے کم کرائیے۔ جب امت کا نام سنا تو اللہ کے رسول کو دیکھیے رحم، دیکھیے